اللہ، کیا بولیں گے؟ اللہ کو ریاض کرنا ہے، کیا اللہ کا نام پکارنا ہے. تو بندہ جو ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. یہ کس کا ذکر ہے؟ بندے کا ذکر. تو یہ ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کریں گے، چلو تو یہ ذکر نام تو خدا کا ہے اور ذکر بندے کا ہے. یعنی یہ وہ ذکر ہے جو بندہ کرتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو بندہ کرتا ہے. اے خدا تو کون سا ذکر کرتا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے میں محمد کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تو محمد کرنا یہ خدا کا ذکر ہے، اور اللہ اللہ کہنا یہ بندوں کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ بندوں کا. آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ کون سا ذکر جو ہے ہمیشہ قائم و دائم اور باقی رہنے والا، بندوں والا ذکر یا تو بندے خدا کے ذاکر، بندے خدا کے ذاکر اور خدا مصطفیٰ کا ذاکر. خدا کا ذکر کرنے والے بندے اور مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا، اور خدا کا ذکر کرنے والے فانی مورٹل، کیا مورٹل فنا ہونے والے، اور مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا باقی. کون؟ باقی، حی قیوم. هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم. اور خدا کا ذکر کرنے والے تو نیند بھی آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. جب سو جاتے ہیں تو خدا کا ذکر نہیں ہوتا، اور خدا سوتا نہیں، خدا اونگتا نہیں، مصطفیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے. مصطفیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا اور ہمیشہ جاری رہے گا. تو ایک ہے خدا کا ذکر اور ایک ہے مصطفیٰ کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have elevated for you your remembrance. ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اچھا، اللہ نے یہ ذکر، یہ بلند کرنے کا جو کام ہے، بلند کرنا ایک کام ہے نا. یہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے. کیا ہے؟ It is a verb, it is an action. To elevate is an action. So this action of Allah is for whom? For Rasulullah. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ عمل ہے. روزہ رکھتے ہیں، عمل ہے. حج کرتے ہیں، عمل ہے. جو ہے قربانی کرتے ہیں، عمل ہے. یہ ہمارے اعمال کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے؟ ہمارے یہ اعمال، یہ افعال اللہ کے لیے. اللہ بلند کرتا ہے ذکر مصطفیٰ. یہ اللہ کا عمل ہے، یہ اللہ کا فعل مبارک ہے، یہ اللہ کا سیکرٹ فعل ہے. کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا لکا، تیرے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جو ذکر بلند کرتا ہوں یہ آپ کے لیے. یہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے. فار یو، ایکسکلوسیولی فار یو، ایکسکلوسیولی فار یو، اسپیشلی فار یو. I elevate your remembrance. اب دوسری بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری، ریسپانسبلٹی، ڈیوٹی بندوں کو کیوں نہیں دی؟ اے ایمان والو، رسول کے ذکر کو بلند کرو. اے ایمان والو، O believers, elevate the remembrance of my beloved prophet. کسی کو ذکر پسند نہیں ہے کیا؟ کسی کو تو کتنے ایسے ہیں ان کو حضور کا ذکر پسند نہیں، بولتے نہیں چاہیے، نماز پڑھو چلو ختم. درود نہیں چاہیے، سلام نہیں چاہیے، ذکر میں مصطفیٰ کا نام نہیں چاہیے، ان کو نہیں چاہیے. تو اگر اللہ تعالی بندوں پر ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی، رفعت ذکر مصطفیٰ کی ذمہ داری بندوں کو دیتا تو بندے محدود، بندے کیا محدود، لمیٹڈ، تو مصطفیٰ کا ذکر بھی لمیٹڈ ہو جاتا. بندے فانی،
بندوں کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی فنا ہو جاتا، مصطفیٰ کا ذکر بھی فنا ہو جاتا، اور پھر بندے سوتے بھی ہیں اور بیمار بھی پڑتے ہیں اور کبھی وہ ذکر کر بھی نہیں سکتے، تو اس وقت ذکر مصطفیٰ کا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو اس نے جو ہے فرمایا کہ میں خود مصطفیٰ کا ذکر بلند کرتا ہوں۔ اب پھر بندے کہاں پر ذکر بلند کرتے ہیں؟ زمین پر۔ لیکن کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نہیں؟ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اب مفسرین اکرام نے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہترین پوائنٹس اور نکات اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام جو ہے کلام ہے، اور پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ حضور اکرم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ذکر اللہ نے کیسے بلند کیا؟ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا۔ نبی بولے گیا نہیں بولے، نبی اللہ، نبی کون ہے؟ بولے اللہ، تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ملا ہوا ہے۔ رسول اللہ کیا کیا؟ من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو یہاں پر یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ نے فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر نماز میں، اذان میں، کلمے میں، خطبے میں، وظیفوں میں، درود میں، تشہد میں، اتحیات میں، جہاں جہاں خدا کا ذکر وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کیونکہ بلند کرنے والا خدا ہے اور خدا کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لا متناہی، who is boundless and unlimited. Therefore, the dhikr and remembrance of Mustafa sallallahu alaihi wasallam is also boundless and unlimited. پھر جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، فوراً ہی اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو ایسے بلند کیا کہ جیسے ہی خدا کا ذکر ہو وہاں پر فوراً ہی مصطفیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ عبادت بولیے، عبادت، نماز کے لیے آئے، آپ نے فرض ادا کی، فرض خدا کا ذکر کیا، فوراً سنت آیا، ذکر مصطفیٰ کا ذکر آ گیا۔ کیا پڑھنا ہے؟ فرض تو پڑھ لی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو ہو گئی، اب کیا پڑھنا ہے؟ ارے سنت پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کس کی سنت؟ رسول کی سنت۔ کس کی سنت؟ رسول کی سنت۔ تو نمازوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نسبت عطا فرما دی، میری عبادت کرو یہ میری نسبت سے، اور میری عبادت کرو میرے مصطفیٰ کی نسبت سے۔ فرض پڑھو تو میری نسبت سے، اور سنت پڑھو مصطفیٰ کی نسبت سے۔ اور کبھی کبھی تو اس نے ایسے احکام عطا فرما دیے کہ نہیں، پہلے میرے مصطفیٰ کا ذکر اور پھر میرا ذکر، پہلے میرے مصطفیٰ کا ذکر اور پھر میرا ذکر۔ فجر میں فرض نہیں، پہلے سنت پڑھو۔ فجر میں پہلے
سنت پڑھو، نبی کو یاد کرو، مصطفیٰ کو یاد کرو اور ان کی نسبت سے نماز پڑھو، اور یہ دل میں یقین کر لو کہ یہ نماز کی جو سعادت اور یہ نماز جو معراج مومنین ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں تمہیں ملی ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں تم کو ملی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں میں بھی پھر نماز پوری پڑھا دی، ثنا پڑھی، طاووس پڑھا، تسمیہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، دوسری سورت پڑھی، رکوع میں تسبیح کی، سجدے میں تسبیح کی، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہو گئی، اللہ کی بات، عبادت تو ختم ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ جو سب سے زیادہ بندہ جہاں پر خدا کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، وہ اس نے اپنی پیشانی بھی رگڑ دی اور خدا کی بندگی کا حق ادا کر دیا، اب تو جانا چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، ابھی بیٹھو، اب میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو اور سلام پڑھو، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو اور ڈونٹ گو اوے، سیٹ کیسے ویسے ہی بیٹھو، اب درود پڑھنے کے لیے اور مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کے لیے اب نماز سے باہر نہ ہو جانا، تم تو 4 زانو ہو کے نہ بیٹھے بلکہ 2 زانو ہو کے ویسے ہی بیٹھنا جیسے میرے لیے اب تک بیٹھے ہو، جیسے میرے لیے اب تک بیٹھے ہو، اب پڑھو مصطفیٰ پہ سلام۔ اے اللہ، ابتدائی نماز میں تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ کسی غیر کو سلام مت کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا، کیا کسی غیر کو سلام کا جواب نہیں دینا، اگر کوئی سلام، نہ کسی کو سلام کرنا، نہ کسی کے سلام کا جواب، رکوع میں کھڑے ہو کے سلام کیا، سجدے میں سلام کیا، قیام میں سلام کیا، کسی کو یا سلام کا جواب دے دیا، نماز سے باہر ہو گیا، کیوں؟ غیر کو سلام کیا، کس کو سلام کیا؟ سلام کیا تو غیر کو کیا، جواب دیا تو غیر کو دیا۔ اب اتحیات میں بیٹھو، اب تشہد میں بیٹھو اور خدا کو جو ہے محبوب خدا کو سلام کرو، محبوب خدا کو سلام کرو۔ مولا تعالیٰ تیرا ہی تو فرمان تھا کہ کسی غیر کو تم سلام نہ کرنا، خبردار میرے مصطفیٰ کو اگر غیر کہا تو میرا مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ اسی لیے علامہ حسن رضا خان نے فرمایا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ اب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں، اور السلام علینا، اور آپ کے صدقے میں ہم پر بھی سلام ہو، اپنے آپ کے صدقے میں ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین۔